کہ مجھے بڑی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور میں بڑے پیسے کماؤں گا. تو ایسے کام ہمیشہ نا فراڈیوں کو امیر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو غریب کرتے ہیں. دوستو پاکستان میں نا طریقے کئی ایسے موجود ہیں جو آسانی سے کرنے پاسبل ہیں. اتنی آسانی نہیں کہ کچھ کرنا نہ پڑے, لیکن آسانی. الحمدللہ اپنی جو آمدن ہے وہ فی الحال ایک ماہ میں صرف 5,000 سے 25,000 تک بوسٹ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو میرے ساتھ شخصیت ہیں ان کی وجہ شہرت تو GBOB ہے, لیکن میری اپنی نظر میں ان کے اور بہت سارے ایسے سکلز ہیں جو آپ پہ عیان نہیں ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں, مارکیٹنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادہ ایکسپرٹ ہیں. پروگرامنگ میں کبھی شاید آپ نے ایکسپلور نہیں کیا, یہ میرے خیال میں سیکنڈ ٹو نن پاکستان میں جو پروگرامنگ, ویب ڈیولپمنٹ, ویب ڈیزائننگ میں ہالی ووڈ کے پروجیکٹ کر چکے ہیں. GBOB کے نام سے شہرت انہوں نے پائی. مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, اور مجھے ٹیچنگ چھڑوا کے اس اپنے کام میں, بزنس میں, فیس بک کامرس, اور اب انشاءاللہ دراز پہ بھی میرا کورس آنے والا ہے. تو ان سب کی طرف لانے والے بھی یہی ہیں, اور بڑے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بزنس کرنا ہے, آج کل کون سا بزنس ان ہے. کمائی کے, آن لائن ارننگ کے اتنے طریقے جانتے ہیں, اور آج میرا مقصد بھی ان کو اپنے ساتھ لانے کا یہی ہے کہ جتنے طریقے ان کو پتہ ہیں وہ سارے عوام کو بتائیں. ہر بندے کی اپنی سکل ہے, اپنا انٹرسٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بڑی انفارمیشن ہونے والی ہے. ایک انفارمیشن کا ایک پورا شہر ہے. ان سے کسی موضوع پہ بات کر لیں, ایون آپ ہیلتھ پہ بات کر لیں, ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو ڈاکٹرز بھی نہیں بتاتے. تو ویلکم کریں میرے ساتھ شہزاد احمد مرزا. جی فاز, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تعریفیں بہت لمبی کر دی ہیں اور شاید میں ایسا نہ ہوں, تو بہرحال آپ کا شکریہ. جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کی ہیلپ کریں, ایسا علم پہنچائیں تاکہ دوست اس چیز کے عادی ہوں کہ ہم کام کریں انوویشن کے ساتھ اور کریٹیو ہو جائیں ان کے مائنڈ. یہ کوشش جاری ہے, تو بس اللہ خیر کرے, انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. ہاں جی شہزاد بھی سے جو مین مقصد ہے, میں بہت کوئی لمبی چوڑی تمہید اب نہیں باندھنا چاہتا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز بالخصوص آج کل بہت تیزی سے آ رہے ہیں آن لائن فری لانسنگ کی طرف, آن لائن ارننگ کی طرف. آنا بھی چاہیے, ملک کا بھی فائدہ ہے, ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے. تو میں وہ طریقے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے میتھڈز ہیں, ذرائع ہیں جن سے ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ذرائع بتاؤں, ایک چیز بتاؤں. پاکستان میں ینگسٹرز کی تعداد جو ہے وہ آلموسٹ آدھی ہے, اور باقی بچے اور بوڑھے ہیں, یعنی 1/3 نہیں ہے. یعنی پاکستان میں جوان زیادہ ہیں اور جو بچے اور بوڑھے کم ہیں. اب اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر یہ جوان لوگ اپنے آپ کو بدل لیں اور اچھے نئے کاموں کے اندر انوالو ہوں جہاں سے باہر سے ہم پیسے کما سکیں, تو اندازہ کیجیے گا پاکستان کی آبادی جیسے چائنا ہے, اس نے اپنی آبادی کو اپنی طاقت بنا لیا. دنیا کمزوری کہتی ہے لیکن ہم طاقت بنا سکتے ہیں. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اصل میں تھوڑی سی سمت دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ ان کو سمت دیں گے تو آپ پہلے جانتے ہیں بے شمار بچے ایسے ہیں جنہوں نے خود کام کرنا شروع کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کون کون سی چیزیں جینون ہیں اور کون سی نان جینون ہیں. ایک پہلا رول آف تھمب یہ ہے کہ جس کام میں آپ کو لگے کہ مجھے بڑی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور میں بڑے پیسے کماؤں گا, تو ایسے کام ہمیشہ نا فراڈیوں کو امیر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو غریب کرتے ہیں. یہ بڑی راز کی بات ہے جنہوں نے یعنی بالکل مختصر الفاظ میں بتا دی. ہاں جی. دوسری بات, ابھی آپ سے یہ ریکارڈنگ سے پہلے جہاں لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, تو میری بات ان سے ہو رہی تھی. ہر کاروبار کا ایک اصول ہے, اس کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیجیے گا. پہلے ہٹی, پھر چٹی, پھر کھٹی. شروع میں آپ دکان شروع کرتے ہیں, پھر اس کے نقصانات اور باقی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں, ان سے آپ گزرتے ہیں, پھر آپ کچھ کھٹتے ہیں یعنی کہ پیسے کماتے ہیں. یہ عمل کاروبار کا حصہ ہے, آپ کو اسی عمل سے گزرنا پڑتا ہے. لہٰذا آج آپ کے چینل کے دوستوں سے میرا پیغام دوستوں تک پہنچے کہ کوئی بھی کام ایسا کیجیے گا, صبر کے ساتھ آرام سے اس کو شروع کیجیے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے. اسی ایک کام کے اندر ہی بہت کچھ ہے, آپ اس کی معراج تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا تو پیسہ انشاءاللہ آ جائے گا. اب بات شروع ہوتی ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں جو کہ جینون ہیں. دوستو پاکستان میں نا طریقے کئی ایسے موجود ہیں جو آسانی سے کرنے پاسبل ہیں. اتنی آسانی نہیں کہ کچھ کرنا نہ پڑے, لیکن آسانی. یعنی فار ایگزامپل دیکھیے گا, ایک بچی ہے راشدہ حسین, اس کا چینل ہے. یہ بچی کی آمدن 1 کروڑ روپیہ ہے. یہ ہمارے کی ولاگر دوست ہیں شفیق الحسن جعفری, تو ان کے شاگرد ہیں.
انہوں نے کیا کیا کہ نہ اپنی شکل دکھائی نہ اپنی آواز دکھائی، صرف جا کے ڈفرینٹ ریسٹورنٹس پہ ان کی کھانے بنانے کا طریقہ اور جیسے بنا رہے تھے اور کھاتے ہوئے دکھا دیا۔ اس عمل سے ان کو تقریباً 20 لاکھ کے پاس انکم ہوتی ہے، جو گوگل ان کو پے کرتی ہے ان کے چینل پہ جو آڈینس ہے ساری اس کے ویوز کے حساب سے، لیکن باقی 70-80 لاکھ کو کماتی ہیں اکثر اوقات اس طرح سے کہ بڑے ریسٹورنٹس ان سے کہتے ہیں ہماری ویڈیو کر دیں، اسپانسرڈ ویڈیو۔ یعنی یوٹیوب پہ ایک یہ کام تو ہے کہ آسانی سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن جتنی آسانی لوگ چاہتے ہیں اتنی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ خود کنٹینٹ کریٹ نہ کریں، اب وہاں سے پکڑیں اور فلاں کریں یہ کریں، یہ سب باتیں غلط ہیں، یا یہ چلیں گے نہیں یا عارضی چلے گی، لیکن پراپرلی پلان کرنا یوٹیوب کو، اس کو بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو یہاں پہ نا ہم کورس بھی شروع کرانے لگے ہیں جہاں پہ کانفرنس بھی کریں گے، لوگوں کو وہاں بھی سکھائیں گے، فری میں ہوگا، لیکن کورس جب کریں گے تو یہاں پہ جو لوگ آئیں گے ان کو تربیت ان کی اس انداز سے کریں گے، ہمارے ایک نئے چینل پہ ان کو ایز اے اینکر مکمل ٹریننگ کروا کے مارکیٹ میں بھیجا جائے گا، جاؤ بھائی ریکارڈنگ کرو، انٹرنشپ کرو، تاکہ وہ اسکل ان کی پالش ہوں، 2 ماہ گزاریں، اس کے بعد اپنے کام کریں، سب لوگ پیسے کمائیں۔ میں ایک چیز ایڈ کروں، مجھے یوٹیوب کی طرف لانے والے، بلکہ میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا، پچھلے 1.5 سال میں میری دیکھیں 61 ویڈیوز ہیں۔ شہزاد کا کہنا تھا کہ اگلا سانس لینے سے پہلے یوٹیوب چینل کریں، سٹارٹ کریں، یہ ان کے مجھے مخاطب ہو کے الفاظ تھے جو بعد میں یوٹیوب کا ویڈیو کا تھمبنیل بن گیا۔ اور میں آپ کو اپنے چینل کے سٹیٹس دکھاؤں گا کیسے میں نے 1 ماہ کے اندر الحمدللہ اپنی جو آمدن ہے وہ فی الحال 1 ماہ میں صرف 5,000 سے 25,000 تک بوسٹ کی ہے۔ میں نے ایک یوٹیوب شارٹ لگایا تھا کہ میرا پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ 50,000 کے قریب ہے پر منتھ، اور یہ آپ کا ٹوٹل یوٹیوب چینل سے نکل سکتا ہے، اور انشاءاللہ مزید 1-1.5 ماہ میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا، اور یہ بھی کریڈٹ شہزاد بھی کو جاتا ہے جنہوں نے پش کیا، بار بار پش کرتے رہے۔ تو ایک تو ان کی یہ بات یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سٹارٹ کریں، کوئی اسکل ہے آپ کے پاس اس کو بس آپ بیان کر دیں، سکھا دیں لوگوں کو۔ اچھا، اس میں نا لوگوں کے پاس نا کوئی علم ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی عمر 30-35 سال ہوگی جو شاید دوسروں کے پاس نہ ہو، ایسے کسی موضوع پہ پراپرلی آپ کام کرنا شروع کریں اور اس نیت سے کریں کہ ہر ایک ویڈیو لوگوں کو باقاعدہ علم دے، ان کے اندر ویلیو ایڈ کرے، آپ اس کی نا کھانا پوری نہ کریں، اور دوسرا آپ اس کا ویٹ نہ کریں کہ سبسکرائبر کاؤنٹ کب بڑھے گا، کب مجھے پیسے آئیں گے، آہستہ آہستہ اس سے پیسے آ جائیں گے۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ جب میرے چینل پہ 2,000 لوگ تھے اس وقت بھی میں کچھ پیسے اس سے کما رہا تھا، اگرچہ میرا چینل مونیٹائز نہیں تھا۔ آپ تھوڑی سی کچھ سروس سیل کرتے ہیں تو مونیٹائز کرنا پاسبل ہے۔ یوٹیوب ان چیزوں میں سے شامل ہے، نمبر 1 پہ ہے اگر آپ آسانی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن پراپرلی اس کی ٹریننگ کیجیے گا۔ فاصلہ بھی کر رہے ہیں کام اپنے چینل پہ، میں بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اس کی پوری ریکارڈنگ کا میتھڈ، کن کن موضوعات پہ کام کریں، اس طرح کی چیزیں کریں گے انشاءاللہ، کہ جو لوگ ہمارا کورس یہاں پہ آ کے پیسے دے کے نہ کر سکیں ان کے لیے ساری چیزیں وہاں پہ دستیاب ہوں گی کہ یوٹیوب سے ہی سیکھ سکیں۔ اگلی چیز پہ آتی ہے اس میں جو آپشنز ہیں، آپ کو چاہیے آپ آپشنز دیکھیں کون کون سی میسر ہیں۔ ای کامرس ہے، آپ اگر بیچنا جانتے ہیں تو یہ بہت بڑا سکل ہے، کسی اور کا مال پکڑیے، کسی اور جگہ بیچیے، سینٹر میں کمیشن کمائیے، یہ بیچنے کا سکل جو ہے ہمیشہ پالش کیجیے، اس کو سیکھیے۔ اس سکل کے اندر فری لانسنگ بھی آ جاتی ہے بعض اوقات، کئی فری لانسر خود اپنے سکل پہلے سیکھتے ہیں جیسے گرافک ڈیزائننگ وغیرہ یا کچھ اور کئی فری لانسر یہ کرتے ہیں، ایک طرف سے گرافک ڈیزائنر پکڑ لیا، اس سے بات چیت کر لی، باہر سے کلائنٹ پکڑا، کام کروایا، پیسے کما لیے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اسے کہتے ہیں آربیٹریج، سکل آربیٹریج اسے کہتے ہیں، تو یہ کام کرنا بھی پاسبل ہے۔ بس ہوتا ہے کہ ہر چیز آہستہ آہستہ چلتی ہے، آپ کو اس ایک ٹرین پہ بیٹھنا ہے جو سلو چلے گی لیکن آپ کو منزل پہ پہنچا دے گی۔ گرافک ڈیزائننگ اچھی آپشن ہے، گرافک ڈیزائننگ کے جو روایتی کام تھے وہ کم ہو رہے ہیں لیکن اس میں نئی آپشنز آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے جب بروشرز وغیرہ ڈیزائن کرتے تھے یا ویب سائٹس کی ڈیزائننگ بھی گرافک کے اندر آ جاتی تھی، آج کل اس کے آٹومیٹک ٹولز ہیں جو ایسے ڈیزائننگ کرتے ہیں اور کافی ریڈی میڈ سیمپلز ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور کام نئے نئے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جیسے فیس بک کا بینر بنانا، فلاں کرنا، ایڈز بنانا، تو اس کام میں بھی اچھی خاصی کمائی ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے ویب پروگرامنگ۔ ویب پروگرامنگ وہ ہے جس میں میرے پاس کثیر تعداد لوگوں کی ٹرین ہو چکی ہے اور وہ ماشاءاللہ خوشحال ہیں لوگ۔ ان میں کئی لوگ جن کی اپنی ذاتی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، ان کے کئی چینلز پہ انٹریز ان کے ہو چکے ہیں۔ ویب پروگرامنگ ہی وہ پہلی چیز تھی جس نے میری زندگی میں معاشی تبدیلیاں لے کے آئی تھی۔ مارکیٹنگ میں نے بعد میں زیادہ فوکس کیا تھا، لیکن پروگرامنگ اچھی چیز ہے۔ ویب پروگرامنگ کے علاوہ آپ چاہیں تو جو فون کی اینڈرائڈ کی آئی او ایس کی پروگرامنگ ہوتی ہے سیکھیے۔
बाकी इसमें आती है डिजिटल मार्केटिंग जो है, आइंदा दौर सारा उसी का है, डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें काम कीजिए। एक बात देखिए कि आपने कुछ चंद दिन पहले ये बात पढ़ी होगी, शायद चैनल पे बताई थी कि अगर आप 2010 में अमीर होना चाहें तो गूगल एड्स सीखें, और अगर आपने 2022 में अमीर होना है टिकटॉक के एड्स सीखें। मैं स्टिल ये कहता हूँ कि गूगल के एड्स अभी तक बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा शुरू से कहना है जिस बंदे को प्रॉपरली गूगल के एड्स को रन करना और ROI जिसे कहते हैं रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मेंटेन करनी उसे आ जाए, उसका हिसाब ये होता है जैसे पैसों वाली मशीन हो और पैसे प्रिंट कर रहा हो, हर सेकंड में ऐसे चेक करें उसके पैसे आ रहे होते हैं। ये स्किल की मेराज तक नहीं लोग पहुँचते, मसला ये है। अगर यहाँ पहुँचेंगे, रास्ते अगरचे दुश्वार हैं लेकिन इमारत का सफ़र पॉसिबल है। अब इसी तरह से आगे चलेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग में आती है, आप दूसरों की चीज़ें बेचते हैं कमीशन के बेस पे, ये काम बड़ा अच्छा खासा चलता है। इनके फ़ायदे ही होते हैं कि आप ये एक बार ऐसा काम कर लें, किसी तरह से अपनी ऑडियंस बनाएं यूट्यूब पे, ब्लॉग्स पे या सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल पे, जो आपको अच्छे अंदाज से फॉलो करती हो, आप उनको उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, ऐसे नॉलेज देते हो। जब आप उनको कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं कि फ़लाँ चीज़ बाय कर लो, वो बाय करते हैं मोस्टली, आपको कमीशन भी इसमें आती है, और आपका काम है कि आप हमेशा उनको अच्छी चीज़ ही रिकमेंड करें। अब इस तरह से क्या होता है, आप चलते फिरते हैं तो आपको पैसे आ रहे होते हैं। इनके अलावा भी बेशुमार और तरीके मौजूद हैं। अगर पैसे कमाने की बात आएगी ऑनलाइन में, इतने तरीके हैं कि हद है। लेकिन जो ये होता है ना, फ़लाँ ऐप पे क्लिक करें या फ़लाँ ऐप इंस्टॉल करें और दिनों में अमीर हो जाएं, इसमें 5,000 इन्वेस्ट करें, 50,000 का अकाउंट है, ये वो तो अमीर होते हैं। जो बेचारे ऐप ख़रीदने वाले हैं वो इससे अमीर नहीं होते। अच्छा, मैं इसी चीज़ में ना एक एडिशन करना चाहता हूँ। कई थंबनेल यूट्यूब की वीडियोस आती हैं कि कॉपी पेस्ट करें इतना कमाएं, सिर्फ क्लिक करें एड्स पे और इतना कमाएं, एड्स देखें और इतना कमाएं। पहली बात मैं ये कह रहा, आज भी कोई कंसल्टेंसी के लिए आए थे एक भाई, तो मैंने कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आप इसी जोगे हैं। मैं पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे बेहतर कोई वर्ड नहीं था कि आप इसी लायक हैं, इससे ज़्यादा अपनी सलाहियत नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए आप रह गए हैं। पहले तो आपने ये बात तस्लीम कर ली। दूसरी बात यह कि काम करें, करने वाला कोई मेहनत वाला, कोई स्किल वाला काम करें जो देरपा हो। इसमें आज ही वो भाई बता रहे थे कि चंद साल पहले $1 बिलियन का फ्रॉड करके कुछ लोग चले गए। लोगों को लगा दिया कि क्लिक करें, ऐड देखें, पैसे कमाएं। शुरू में उनको दिए भी, फिर उन्होंने इसी लालच में और इन्वेस्ट किया, देन वो जनाब फ्रॉड करके तो निकल गए। तो इन चीज़ों से बचें, जिसमें मेहनत है, चाहे वो रास्ता लंबा होगा लेकिन इंशाल्लाह वो देरपा भी होगा और आमदनी भी उसमें ज़्यादा होगी। हाँ जी, इसका फ़र्क पता क्या आता है, आपने जो बात की है बहुत अच्छी है कि जब लोग अपने आप को नाअहल समझते हैं फिर ऐसे आसान काम ढूंढते हैं। ये जब तक आप कोई हुनर नहीं सीखते ना, हुनर के बाद आपको पैसे आने का अमल शुरू होता है। अगर इंसान पैसे कमाने के पीछे ना पड़े, वो सिर्फ ऐसा हुनर सीख ले जो बाकी लोग नहीं रखते या बाकियों से बेहतर हो चुका है, तो लोग उसके तरले मिन्नत करते हैं और कहते हैं तेरी मेहरबानी मेरा काम कर दे। अब सूरत हाल ये देखिएगा कि मुझे कभी पैसे कमाने का शौक़ नहीं था। आप आज भी जानते हैं मेरे पास गाड़ी भी पुरानी होती है, बाकी हर चीज़, ये कभी शौक़ नहीं पाला मैंने। अगरचे अल्लाह का करम है कि मैं चीज़ें ले भी सकता हूँ लेकिन मैं लेता नहीं चीज़ें, मुझे कभी तवज्जो नहीं पड़ी इस साइड पे। जब भी मैंने काम किया ना तो शुरू से कोशिश की अच्छा ये काम भी करके देखना है, अच्छा अगली स्टेज ये थी ये काम करके देखना है। जब ये चीज़ें करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के कई ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स जो हैं जब कभी चैट पे हम उनसे आते हैं, बातचीत करते हैं, लिटरली वो लोग कहते हैं शुक्र है यार तू आ गया, अब मेरा मसला हल हो जाएगा। यानी कि ये कैफियत जो थी ये मेरा मेन गोल था। और दूसरी एक बात एक और थी कि देखें मैं शक्ल से कोई हीरो नहीं था, हमारी एक स्थिति वहाँ भी नहीं है। मैं पता क्या, मेरा कद भी इतना अच्छा खासा नहीं था, ये मेरी कमज़ोरी भी थी। लेकिन एक चीज़ और थी, कुछ ऐसा कर लूँ कि लोग मुझे इसी शक्ल के साथ ही कबूल कर लें, इसी कद के साथ ही, मेरे बाल गिरते होंगे तब भी कबूल कर लें और लोग माइंड नहीं करेंगे। अक्सर वीडियोस में पता क्या होता है, मेरे कपड़े भी जैसी मर्जी होते हैं, मैं इसका ख्याल भी नहीं करता, तब भी लोग पसंद करते हैं। उसकी वजूहत ये थी, मंजिल ये थी कि आप जिस हुनर को सीखें उसको सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं, यहाँ तक कि आप बाकी सब लोगों से मुमताज़ हो जाएं। अब एग्जैक्ट ये चीज़ है जो अपने बच्चे को मैं करवा रहा हूँ। तो आप दोस्तों को चाहिए कि आप भी कोशिश कीजिए, कोई एक हुनर कोई भी आपको चाहिए उसकी मिराज तक पहुँचिए।
اچھا، جتنی شہزاد بھائی نے سکلز بتائی ہیں یا ذرائع آمدن بتائے ہیں، یہ سب ان میں سکسیس سٹوریز بھی ہیں اور فیلیئرز بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو بندہ کنسسٹنٹ ہو کے کام نہیں کرتا، جلدی فیڈ اپ ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں دیتا، وہ کسی بھی فیلڈ کو چوز کر لے وہ ناکام ہے۔ میرے سامنے جی بی ابھی کا شہزاد نے بھی تذکرہ نہیں کیا، بڑی کامیاب ایک فیلڈ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل سٹوری بتا رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی ایف ایس سی کر رہا ہے، النور کالج میں ہمارے پاس ہی پڑھتا تھا۔ وہ یہاں پہ آ کے اس نے جی بی کورس کیا، انٹرنشپ کی، اور اس کو جو پہلا آرڈر ملا وہ $500 کا تھا۔ میں غلط تو نہیں؟ اور جب مجھے پتہ چلا، اچھا اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، سر میری سفارش کر دیں، حامد صاحب رول نمبر سلپ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا کون سے سلپ؟ کہ سر پیپر آ رہے ہیں۔ کون سے؟ سیکنڈ ایئر کی۔ یعنی یہ انتہائی میرے خیال میں حماقت تھی کہ اس کو پہلے انٹر کر لینا چاہیے تھا ایف ایس سی، پھر آتا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ایسی بھی سکلز ہیں کہ جس میں آپ ینگسٹر ایف ایس سی کر رہے ہیں یا کر لی ہے تب بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں، صرف لگن ہونی چاہیے۔ وہ بچہ یہاں پہ ٹائم دیتا تھا اور لگا رہا ہے۔ میرے خیال میں مارکیٹنگ میں جو دنیا میں راج کر رہے ہیں ٹاپ لیول پہ، وہ امریکنز ہیں۔ میں ان کی ایک بات یا ان کی ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ آن ایوریج کوئی بندہ نئے برانڈ کو آرڈر تب کرتا ہے یا ایکسیپٹ تب کرتا ہے جب اس کو تقریباً 8ویں مرتبہ اس کا ایڈ دیکھ لیتا ہے۔ اور ہم یہاں پہ اتنے کالے ہوتے ہیں کہ ایک دو بار ایڈ دکھا کے رزلٹ نہ آئے، ہم کہتے ہیں ہم مر گئے، روڑ گئے، رزلٹ نہیں آ رہا۔ مطلب برانڈنگ کریں، ویٹ کریں، تھوڑا ٹائم اور پیسہ لگائیں، انشاءاللہ رزلٹس آئیں گے۔ اس کا نا میں ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے ایڈ کر دوں۔ اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایسا ہو جس کا رنگ بہت کالا ہو، اس کا نئے نقش بھی شاید بہت اس کے خراب ہوں، لوگ اسے پسند نہ کرتے ہوں یا کہتے ہوں کہ بدصورت ہے، لیکن آپ اسے دوستی کر لیں، روزانہ اس سے ملتے رہیں، آپ کو بدصورت وہ لگنا کم ہو جائے گا۔ یہ ایگزیکٹ یہ فلاسفی ہوتی ہے مارکیٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے سامنے آپ اپنا کنٹینٹ پہنچاتے رہیں۔ جب وہ اس کے یوزڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر نا فین شپ پیدا ہوتی ہے اس کی۔ جب یہ فین شپ پیدا ہوتی ہے، ریلیٹنس ختم ہوتی ہے تو تیاری کرتے ہیں اب میں اسے بائی کرتا ہوں۔ ریلیشن بلڈ ہو جاتا ہے، لائلٹی بلڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایپل کا یوزر ہے وہ اتنا لائل ہے، وہ ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے کافی۔ اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے شہزاد بھی ماشاء اللہ سکسیزفل ہیں، اور بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یار اس کی قسمت بڑی اچھی ہے، یہ صحیح ہے، یہ کامیاب ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ یقین جانیے 99.9% لوگ جو آپ کو کامیاب دکھتے ہیں، ان کے پیچھے پتہ نہیں کتنی فیلیئرز، کتنی ٹھوکریں، کتنی ڈس اپوائنٹمنٹس، یہ سب کچھ ہیں۔ لیکن وہ فرق کیا ہے کہ وہ لگے رہے ہیں اور آج کہیں پہنچ کر ہمیں لگتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ساری منزلیں بات اس میں تھوڑی سی اور ایڈ کروں۔ ڈاکٹر عمر صاحب جو آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین تھے، یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی ناکامیوں کا سی وی ہوتا تو کامیابی کا سی وی جو ہم جاب کے لیے دیتے ہیں نا، اس سے بہت بڑا ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی ناکامیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اندازہ کیجیے آج میں لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، اور کل میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ سن 2000 میں شروع کیا تھا اور 2005 میں پہلی بار مجھے پیسے آئے تھے، 5 سال لگ گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں ساری ناکامیاں تھیں، اور یہ بھی تھا کہ کئی بار کھانے پینے کی مشکلات تھیں، اور میرے لٹرلی 1 روپیہ بھی پاکٹ میں نہ ہونا۔ ایک ہوتا ہے مبالغہ رائی، ایسی صورتحال کئی ماہ چلی ہے میرے ساتھ۔ اب یہ تھا دیوانگی تھی کام کرنے کی، اس کو لگے رہے، اس کو آہستہ آہستہ کہیں پہنچ گئے۔ اسی پیٹرن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور انسان کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو کافی میرے خیال سکلز شہزاد نے بتا دی ہیں۔ میں اس کو کنکلیوڈ کروں گا اس بات پہ کہ سکلز بڑی ساری ہیں، بہت اچھی ہیں، ناکامی کا ملبہ کسی پہ نہ ڈالیے، وہ زیادہ تر ہم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کسی کام کو، ایک نش کو، ایک سکل کو پہلے چوز کریں، اس میں لگے رہیں، اس میں اچھے مینٹورز کے ساتھ کام کریں، ٹائم دیں اس کو، انشاءاللہ وہ آپ کو پے بیک کرے گی۔ اور آخر میں جاتے تو میں شہزاد بھی سے کہوں گا کوئی نصیحت، کوئی بات کرنا چاہیں؟ نصیحت یقین کیجیے گا، صرف ایک، اتنی باتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں کرنے کے لیے، یعنی ہم لوگوں نے باتیں تو سیکھی ہوتی کافی عرصے سے، ٹیچر بھی ہیں، اوپر سے وکیل بھی ہیں، تو باتیں تو کرتے ہیں، لیکن صرف ایک نصیحت، میں نے کسی کنسسٹنٹ بندے کو فی الحال فیل ہوتے نہیں دیکھا، جس بندے نے مستقل مزاجی سے کام کو جاری رکھا ہے۔ پہلوان نیچے گرتا ہے نا جب، تو دوسرا پہلوان اوپر چڑھا ہوتا ہے اس کے، اور اگر وہ پہلوان نے ہار نہیں مانی تو ہارا نہیں ہے وہ، اس نے کندھا ایسے ہلاتا ہے تو تب بھی وہ ہارا نہیں تھا۔ آپ ہارتے صرف اس دن ہے جس دن اس کام سے ہار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے مستقل مزاجی سے لڑتے رہیے۔ یہ مایوسیاں آتی ہیں، ناکامی آتی ہیں، عارضیں آتی ہیں، اس کے بعد سارا خوشحالی والا سفر شروع ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کو اجازت دیجیے. شہزاد بھی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں ملیں گے کچھ نئی انفارمیشن اور آپ کے لیے کچھ نیا لے کے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.